بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ مجھے امید ہے سب خیر وفیت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں، آمین ثم آمین۔ آج میں چکن نرگسی کوفتے کی ریسیپی دے رہی ہوں اپنی وائس کے ساتھ۔ میرے کچھ بہن بھائی ویورز انہوں نے کامنٹس کیا ہے کہ میں اپنی وائس کے ساتھ دوں، اسی کے ساتھ میں شروع کرنے لگی ہوں۔ یہ انگریڈینٹس ہے جو کوفتہ کی انگریڈینٹس ہے، ابھی انڈی کی انگریڈینٹس الگ سے میں دوں گی۔ یہ فوڈ پروسیسر ہے اور اس میں پودینہ ہاف کپ ڈالا ہے اور ہاف کپ دھنیا ہے گرین، ایک گرین پیپر ہے اور ایک میڈیم سائز کا چھوٹا پیاز ہے، اس کو چاپ کیا ہوا ہے، اور ادرک لہسن ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ہوگی۔ اس کو باریک چاپ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد قیمہ ڈالنا ہے اس کے اندر۔ یہ 2 kg قیمہ تھا اور تقریباً میں نے ہاف اس کے اندر ڈالا ہے اور ہاف رکھ دیا ہے کیونکہ سارا فوڈ پروسیسر میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے کہا یہ مکس ہو جائے۔ اور میں نے مٹن نرگسی کوفتے بھی آپ کو ریسیپی دی ہوئی ہے، اگر آپ اس کے اندر ایگ وغیرہ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے، لیکن میں نے اس میں بیسن جو ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون بنا ہوا بیسن جو ہے وہ میں نے یوز کیا ہے اس کے اندر۔ یہ سارا مسالے اسپائسز جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں 3 ٹیبل سپون جو ہے لکھے ہوئے بھی ہیں۔ یہ بیسن ہے بنا ہوا 1 ٹیبل سپون تقریباً کشمیری لال مرچ ہے اور ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ہے اور 1 ٹیبل سپون نمک ہے۔ نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ہے اور 1 ٹیبل سپون زیرہ ہے اور 1 ٹیبل سپون ڈرائی دھنیا۔ اس کو اچھی طرح تقریباً 5 منٹ آپ نے گوندنا ہے، اور سخت ایگ جو ہے وہ میں نے ابال کے رکھے ہوئے تھے، اس کے اندر آپ کو 8 ایگ ابالیں، 8 ان کو، اور پھر اس کے بعد آپ کباب انتہائی آسان طریقے سے تیار ہو گئے، فروزن بھی نہیں کی۔ اگر آپ فروزن کرنا چاہتے ہیں ان کو تو آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ قیمے میں نے بغیر ایگ کے کوفتے بنائے ہیں۔ آف جو قیمہ ہے میں نے آدھا فوڈ پروسیسر میں ڈالا تھا اور آدھا قیمہ جو ہے وہ میں نے پھر دوبارہ اس کے اندر مکس کر لیا تھا کیونکہ سارا اس کے اندر نہیں آ رہا تھا۔ اگر آپ اس کے علاوہ مشین کے علاوہ بھی آپ باریک چاپ کر لیں یا کوئی سل وغیرہ پہ آپ پیسنا چاہیں تو پیس سکتے ہیں۔ تیل میں نے گرم کیا ہوا تھا اور بنانے کے ساتھ ساتھ ہی میں نے فریش کوفتے جو ہیں وہ میڈیم ہیٹ پہ فرائی کیے ہیں۔ انہیں باہر سے لائٹ براؤن کرنا ہے اور ہلاتے رہنا، ایک جگہ پہ نہ رہیں تاکہ ایک جگہ سے زیادہ پک جائیں گے اور دوسری طرف کچے رہیں گے، اس لیے آپ نے ان کو فلپ کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ۔ یا بنا کے فروزن بھی کر سکتے ہیں۔ میرے نئے آنے والے بہن بھائی میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں آپ لوگوں کا جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میرے ویورز، میرے سبسکرائبر، اور نئے آنے والے ضرور مجھے سبسکرائب کریں، سب سے پہلے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ٹائم پہ ملے۔ تقریباً 15 منٹ لگے اس کو فرائی کرتے ہوئے، اور لائٹ براؤن بہت پیارا کلر آیا تھا ان کا براؤن، اور بہت ہی اچھے اور نائس بنے۔ مسالے میں اسپائسز میں آپ اپنی پسند کے مطابق لے سکتے ہیں، اپنے ذائقے ٹیسٹ کے مطابق نمک لے سکتے ہیں آپ جتنا ڈالنا چاہیں۔ بعض دفعہ ہمارے پاس چلی آتی ہے ریڈ جو ہے کڑوی آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے بہت کم کڑوی ہوتی ہے، اور ساتھ ہم جو کشمیری لال مرچ استعمال کر رہے ہیں وہ ہم صرف کلر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
ابھی یہ میں نے کوفتہ جو آپ کو دکھایا یہ بغیر انڈے کے ہے، کیونکہ کچھ جو گھر کے فرد ہیں وہ انڈے والا کوفتہ نہیں کھاتے، تو آپ اس کو الگ سے اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر۔ اب یہ جو انگریڈینٹس ہے یہ انڈی کی انگریڈینٹس ہے جو میں ساتھ ساتھ ڈالوں گی، اور کوفتے تیار ہو چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ تقریباً 1 کپ میں نے آئل کا لیا ہے، اور اس کے اندر 4 میڈیم سائز کے پیاز ہیں جو چاپ کیے ہوئے ہیں، چاپ کر کے ڈالا ہے تک لہسن ادرک جو ہے وہ بھی چاپ کیا ہوا ہے۔ اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق 1 ٹیبل اسپون جنجر ہے، 1 ٹیبل اسپون گارلک ہے، اور اس میں گرین چلی بھی میں نے کریش کی ہوئی ہے اس کے اندر۔ پیاز کو آئل کے اندر اچھی طرح آپ نے پکانا ہے، اور پھر یہ سارے مسالے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں۔ یہ تقریباً 1/2 ٹیبل اسپون ہلدی ہے اور 1 ٹیبل اسپون ریڈ چلی ہے۔ پہلے جو کوفتے کے اندر میں نے مرچ بتائی ہے آپ کو، وہ کلر کے لیے ہے، اور یہ جو ہے یہ ریڈ چلی ہے، عام نارمل ہے آپ کی جس طرح ہے۔ ایک 1 ٹیبل اسپون چلی لی ہے، 1/2 ٹیبل اسپون ادرک ہے، اور یہ 4 سے 5 ٹماٹر جو ہیں یہ بھی باریک چاپ کیے ہوئے ہیں۔ ساری چیزیں میں نے چاپ کی ہوئی ہیں، ان کو کاٹا نہیں ہے تاکہ آسانی سے گریوی بہت اچھی تیار ہو۔ 1 ٹیبل اسپون نمک میں نے کوفتے کے اندر ایڈ کیا تھا، اور اس کے اندر آف کیا ہے۔ آپ ٹیسٹ کے اندر ٹیسٹ کے مطابق آپ کریں گے۔ 1/2 کپ جو ہے تقریباً یوگرٹ میں نے لیا ہوا ہے، 1/2 ٹیبل اسپون ہلدی ہے اس کے اندر، 1 ٹیبل اسپون زیرہ ہے، 1 ٹیبل اسپون بلیک پیپر ہے۔ اچھی طرح مسالہ تقریباً 15 منٹ تیار ہونے کے بعد مسالہ جب تیار ہو جائے، اور پھر آپ نے یوگرٹ جو ہے اچھی طرح مکس کر کے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، کیونکہ گریوی جو ہے بہت اچھی بنے گی آپ کی اگر آپ یوگرٹ ڈالیں گے تو۔ میں نے چکن کوفتہ آپ کو سمپل چکن کوفتہ کڑی جو ہے وہ بھی آپ کو میں ریسیپی دی ہوئی ہے، اور نرگسی چکن کوفتے جو ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں۔ 3 کپ تقریباً میں نے پانی ڈالا ہے اس کے اندر گریوی کے لیے جتنی آپ کو چاہیے۔ اگر نہ بھی گریوی آپ بنائیں تو بھی خالی آپ مسالے کے اندر ڈالیں کوفتے اور دم پہ رکھ دیں تو بھی آپ کے بہت اچھی بن جائیں گے جس طرح آپ کھانا چاہتے ہیں۔ تقریباً 3 ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے، اور پانی جب ابلنے لگے گا، گریوی اچھی طرح ابل جائے، پھر آپ نے کوفتے جو ہے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں۔ بالکل بھی کوفتے ٹوٹے نہیں ہیں اور اچھے تیار ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اس کو فروزن کرنا چاہتے ہیں کسی ایئر ٹائٹ بیگ میں، کنٹینر جو ہوتے ہیں ان کے اندر آپ فروزن کر سکتے ہیں اس کو، اور دوبارہ سے ابلتے ہوئے پانی میں آپ ڈال لیں یا گریوی میں ڈال لیں، اور بہت اچھے، کیونکہ جلدی میں آپ کو جب بھی بنے ہوئے فریز کیے ہوں گے تو پھر آپ کو مسالہ تیار کرنا پڑے گا، اور اس میں آپ ڈال لیں گے۔ یہ تقریباً 10 سے 12 منٹ میں نے ان کو پکایا ہے۔ آپ جتنا گریوی چاہتے ہیں اتنا اس کو بنائیں۔ ساری گریوی تقریباً جو ہے ہمیں چاہیے تھی اتنی تیار ہو گئی ہے۔ اگر آپ اوپر گرین مرچیں اور دھنیا ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں۔ بہت ہی نائس اور ڈیلیشیس تیار ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ ضرور ان کو پسند کریں گے، اور مہمانوں کے لیے خاص ڈش بنائیں گے۔ ضرور اپنی فیملی کو کھلائیں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ میری ہر دعا میں آپ سب لوگ شامل ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی آپ میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں تو ضرور اس کو لائک کریں،
اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنی فیملی ممبر میں شیئر کریں۔ یہ گرم گرم کوفتہ تھا جو میں نے کاٹ کے آپ کو دکھایا، اور اسی طرح آپ بھی بنائیں۔ اللہ حافظ۔